ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ، اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو خاموشی سے ہمارے معاشرے کو اندر سے توڑ رہا ہے، اور وہ ہے آزاد کشمیر میں خودکشیوں کا بڑھتا ہوا رجحان۔ کبھی ایک طالب علم کم نمبر آنے پر خودکشی کر لیتا ہے، تو کبھی ایک لڑکی گھر یا اسکول کے پریشر کی وجہ سے خودکشی کر لیتی ہے۔ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کون ذمہ دار ہے؟ والدین، اساتذہ، یا یہ معاشرہ جو کہ صرف نمبر دیکھتا ہے، انسان نہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہیں سول سوسائٹی کے سرکردہ رہنما محمود مسعودی صاحب۔ محمود صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے رجحان کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کل کا واقعہ ہے، اس کو اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں اور اس کے ساتھ جوڑ کے جو خودکشی کے واقعات ہو رہے ہیں، جی، انتہائی افسوسناک ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جو کل جس بچے نے اسکول میں، اپنے کالج میں نمبر کم آنے پہ جی، اپنی جان دے دی، اس نے لٹک گیا رسی کے ساتھ اور خودکشی کر لی، جی، یہ حرام موت مرا ہے۔ اس کی ایگزیکٹلی، کسی بھی طریقے سے اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی، جی، چاہے سسٹم کے اندر جو بھی خرابیاں ہوں۔ ایک آدمی کو اس طریقے سے اپنی جان لینے کا اختیار نہیں ہے، ایگزیکٹلی، اور حرام موت چکے ہے، اس لیے اس پہ افسوس کرنا بھی بڑی مشکل کام ہے۔ ایگزیکٹلی، جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، اس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ صرف آزاد کشمیر میں نہیں، پاکستان بھر میں اور پوری دنیا میں جی، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ جی، خودکشی کرنے والا انتہائی بزدل آدمی ہے، جس کو جب کوئی مسئلہ پیش آیا اس کو ہینڈل کرنا نہیں آیا، مقابلہ کرنا نہیں آیا۔ بالکل۔ اس میں قصور خودکشی کرنے والے کا بھی ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، پولیس والا ہے یا فوجی ہے۔ جی، شادی شدہ لوگ بھی کر رہے ہیں، غیر شادی شدہ بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں ہمارے جو معاشرے کا ایک المیہ ہے، جی، والدین کی طرف سے اور اسکولنگ کی طرف سے، کہ ہمیں نہ تو خوشی کو سیلیبریٹ کرنا سکھایا گیا ہے، جی، نہ ہمیں غم کو مینیج کرنا سکھایا گیا ہے۔ ایگزیکٹلی، والدین خوشی کے موقع پہ تو ہم ایک دیکھتے ہیں کہ ایک ماحول بن گیا، جی، ایک بچہ پاس ہو گیا، سارے اس کی خوشی میں شریک ہیں، نمبر زیادہ آ گئے، شریک ہیں، شادی کے موقع پہ سبھی خوشی منا رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ جیسے باقی کر رہے ہیں ایسے ہم بھی کریں گے۔ لیکن نہ تو والدین نے سکھایا، نہ ہماری انسٹیٹیوشن کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی ایک سبجیکٹ بھی ایسا نہیں ہے 365 دنوں کے اندر ایک دن میں بھی ہمیں نہیں سکھایا گیا کہ بھی جب تکلیف پہنچے تو کیا کرنا ہے۔ ناکامی بھی زندگی کا حصہ ہے، اور ناکامیوں سے آپ سیکھتے ہیں۔ جب آپ کے نمبر کم آئیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جی، آپ کی گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کی کوئی عزیز فوت ہو گیا تو کیا کرنا ہے؟ ایگزیکٹلی، کسی طرح کا کوئی نقصان، کوئی جانی نقصان ہوا یا مالی نقصان ہوا، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ جی، یہ ہمارا ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایگزیکٹلی، دیکھیں، جو ناکامی ہے، میں اپنی بات مکمل کر لوں، جی، جو ناکامی ہے وہ کوئی زندگی کا اختتام نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، اب میں پڑھ رہا تھا تھامسن ایڈیسن کو، جی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1000 تجربات اس نے کیے بلب بنانے کے لیے، جی، 999 تجربات میں وہ اپنا بلب نہیں بنا سکا جو دیر تک جل سکے۔ اب تھامسن ایڈیسن کا ایک جملہ ہے، الفاظ تقریباً یہ ہیں کہ میں 999 ایسے طریقے جانتا ہوں جس سے بلب نہیں بنایا جا سکتا۔ جی، اب اس نے ہر ناکامی کے بعد اگر وہ خودکشی کرنا شروع کرے تو آج تو ہم اندھیرے کے اندر بیٹھے ہوتے۔ لیکن اس کے لیے کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے محمود صاحب۔ آپ کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ بچوں کو، کیونکہ بچوں کو اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا لائف کا کہ اب کتنی ٹف ہے لائف، اینڈ اٹس ناٹ ایزی ٹو ہینڈل لائف سو ایزیلی، تو بچوں کی کاؤنسلنگ کے لیے، ان کو ان ناکامیوں سے لڑنے کے لیے والدین کو، اساتذہ کو اور سوسائٹی کو اسپیشلی کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بالکل صحیح بتایا آپ نے، صحیح بات آپ کی ہے کہ اساتذہ،
بھی پورے اس کے حصہ دار ہیں. اگر ایک بندہ ناکام ہو کے خودکشی کر رہا ہے تو والدین کا بھی قصور ہے, اساتذہ کا بھی قصور ہے, بالکل سوسائٹی کا بھی قصور ہے. آپ ایک ناکام بندے کو کیوں قبول نہیں کر رہے؟ والدین کو چاہیے کہ والدین کے لیے پریورٹی کیا چیز ہے, بچے کے نمبر, اس کی نوکری, یا اس کی جان, بالکل, یا اس کی ذہنی صحت ان کو عزیز ہے. ایگزیکٹلی. تو ہمیں سب سے پہلے پریورٹیز اپنی سیٹ کرنا ہوں گی. ایک سکول کو, ایک ٹیچر کو, ایک انسٹیٹیوٹ کو, ایک والدین کو, ایک گھر کو, سب سے پہلے اپنی ترجیحات سیٹ کرنی ہے کہ ہمارے لیے ترجیح کس چیز کی ہے, ہمارے لیے زیادہ عزیز کیا چیز ہے. ایک بچہ جس کی خواہش ڈاکٹر بننے کی ہے, والد اس کو فوج میں بھیجنا چاہ رہے ہیں اور وہ فوج کو پسند کرتا ہے, والد اس کو انجینئر بنانا چاہ رہے ہیں. آپ اپنی مرضی کیوں مسلط کر رہے ہیں کہ ایسے بچے کے اوپر جو اس کام کے لیے نہیں بنا ہوا. دیکھیں, جس بچے کو کے اندر جس چیز کا شوق ہے, اس کی لگن ہے, آپ اس کو اس فیلڈ کے اندر جانے دیں تو وہ بچہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ دے گا. اور اگر وہ ناکام ہو گیا ہے, اس کو سمجھائیں, اس کی کونسلنگ کریں. میں تو ایک تجویز دوں گا سارے والدین کو بھی اور سارے اسکولوں کو بھی اور اپنی سرکار کو بھی کہ لو کاسٹ مینٹل ہیلتھ کے لیے کچھ پروگرام کریں. وہ سائیکیٹرسٹ, اچھا ایک ہمارے ہاں بڑا عجیب معاملہ ہے کہ میرے سر میں درد ہوا, نزلہ ہوا, زکام ہوا, یا کوئی بھی کسی قسم کی کرونک ڈیزیز ہے تو ہم ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں. آپ بھی کرتے ہوں گے, سبھی کرتے ہیں. بالکل. ایک آدمی ذہنی طور پہ دباؤ کا شکار ہے, اس کو ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے کے جاتے؟ ٹیبو کیوں سمجھتے ہیں اس کو؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پاگل ہے, اس کو لے کے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. جس طرح ایک آدمی کا شوگر ہے, بی پی ہے, کوئی ہارٹ کا کوئی ایشو ہے, جب ہم کنسلٹ کرتے ہیں تو ہمارا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بالکل. ایسے ہی جو سائیکیٹرسٹ ہے, اس کو مل لینا یہ پاگل ہونے کی نشانی نہیں ہے, یہ آپ کے صحت مند ہونے کی نشانی ہے. بالکل. یہ آپ کے سمجھدار ہونے کی نشانی ہے کہ آپ اس وقت ایک بچے کو جب وہ اپنی پٹڑی سے ہٹ رہا ہے اور وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت ایسا بندہ, آپ دیکھیں اسلام آباد کے اندر وہ ایس پی عدیل, کتنا خوبصورت نوجوان, بالکل, اور اس لیول کا بندہ اگر وہ خودکشی کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا ریزن, جو کہ بالکل بھی ولنریبل نہیں ہے. بالکل ولنریبل نہیں ہے. اس پہ اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو. کیا اوور آل سوسائٹی کا رویہ ایسا ہے کہ ایون آفیسرز, پولیس کے آفیسرز جن کو بڑی پاورز حاصل ہوتی ہیں, وہ تک سوسائڈ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں؟ تو اوور آل کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فیکٹرز ہیں جو رسپانسیبل ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں, تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. ایک اتنا کمپیٹنٹ آدمی جو مقابلے کا امتحان پاس کر کے 21 پوسٹ پہ پہنچ گیا, اب اس کے لیے ایسے مسائل, اس کا مطلب ہے ہمارے معاشرے کے اندر مسائل ہیں, اوور آل موجود ہیں. پوری دنیا میں مسائل بھی ہیں, مسائل کا حل بھی ہے. ہمارے یہاں صرف مسائل ہیں, مسائل کا حل نہیں ہے. مجموعی سماجی رویہ ایسا ہے, مجموعی سماجی رویہ ایسا ہے کہ ہم کسی حل کی طرف جاتے نہیں, کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. جو ہر ایک جو ہے دبا کے رکھنا چاہ رہے ہیں, دوسرے کو, اسپیشلی جو بڑے آفیسرز ہیں وہ اپنے سب آرڈینیٹس کو کنٹرول کر کے رکھنا چاہ رہے ہیں. ٹیچرز جو ہیں بچوں کو کنٹرول کر کے رکھنا چاہ رہے ہیں. والدین بھی بچوں کو کنٹرول کر کے رکھنا چاہ رہے ہیں. خواتین کے کیسز آپ دیکھیں تو خواتین کو گھر سے جو پریشر اور کنٹرول ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ سوسائڈز کر رہی ہیں. جو ولنریبل طبقہ ہے, صرف وہ نہیں بلکہ جو سب آرڈینیٹس ہیں وہ بھی سوسائڈز پہ مجبور ہیں. سر, زیادہ تر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جن بچوں کے مارکس کم آتے ہیں بورڈ کی طرف سے, وہ زیادہ سوسائڈز کرتے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیا مارکس کی دوڑ کے پیچھے لگانا بچوں کو صحیح عمل ہے؟ یہ رزلٹ ہمارے سامنے آنا شروع ہو چکے. اب جس بچے نے کل خودکشی کی ہے, خبر یہ ہے کہ 3 نمبر اس بچے کے کم تھے اور اس نے خودکشی کر لی. اور یہی بچہ 2024 میں پچھلے سال اس نے ٹاپ کیا ہوا ہے. ایک ذہین بچہ, سمجھدار بچہ. یہ ہماری ایک نہ چاہتے ہوئے ایک ایسی دوڑ کا شکار ہیں ہم کہ جس میں نمبر اور گریڈ یہ ہماری ترجیح نمبر 1 ہے. اس کے علاوہ اس کی ذہنی صلاحیت ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. ٹیچر کو یہ چاہیے اور مجھے یہ چاہیے, آپ کو یہ چاہیے, والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچے سے یہ پوچھیں کیا وہ اپنی تعلیم سے خوش ہے. بالکل. کیا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ ان کا مددگار بن رہا ہے.
اس کو اسکول جا کے خوشی ہو رہی ہے یا وہ ٹینشن کا شکار ہو رہا ہے. کسی قسم کی ٹارگیٹنگ کا بھی شکار ہو سکتے ہیں بچے کلاس میں. سر یہ بتائیں کہ اساتذہ کی جو ہے تربیت ہے، اس میں بچوں کے نفسیاتی جو مسائل ہیں اس پر کیا ٹریننگ ہونی چاہیے، یہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں یہ والی اس موضوع پہ ٹیچرز کی بھی اساتذہ کی بھی نفسیاتی ٹریننگ کی ضرورت ہے، ٹیچرز کو بھی ضرورت ہے. جی آپ دیکھیں کبھی کبھی ڈاکٹرز بھی وقفہ کرتے ہیں، چھٹیوں پہ جاتے ہیں، ٹریننگ پہ جاتے ہیں. ٹیچرز کو بھی ضرورت ہے، اسٹوڈنٹس کو بھی ضرورت ہے، والدین کو بھی ضرورت ہے. بالکل ہر شعبے کو ضرورت ہے. کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں کام کر کے اور ایک ماحول کے اندر رہ کے اور ایک جیسے رزلٹ دے کے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سٹریس کا شکار ہوتا ہے. تو مینٹلی جو ہیلتھ ہے یا ریفریشمنٹ ہے یا اس کو بہتر کرنے کی جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے. سر ایڈمنسٹریٹو جو ہے سائڈ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹیچرز کی تنخواہیں، بچوں کو فیسز کے لیے فورس کرنا، ان کو ڈائریکٹلی اس کے لیے رسپانسیبل کرنا کہ اگر فیس لیٹ ہو گئی ہے، ٹیچرز کو تنخواہیں نہ دینا اور ان سے کام بے تحاشا لینا، یہ فیکٹرز ایڈمنسٹریٹو یہ کون ہینڈل کرے گا؟ اس کو کیسے ہم جو ہے کم کر پائیں گے؟ یہ سارے موضوعات میری تو رائے یہ ہے کہ ایک سیریز پروگرامز کی آپ کریں، انٹرویوز کی کریں، جس میں ٹیچرز کو بھی بلائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ایڈمنسٹریٹرز کے ساتھ بیٹھیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھیں، ان کے والدین کے ساتھ بیٹھیں. بہت بڑا واسٹ مسئلہ ہے. بالکل. دیکھیں ہر موضوع پہ ہر بندہ شاید آپ کو جواب نہ دے سکے. اگر آپ بچوں کو لے کے بیٹھیں گے، ان کی مسائل کو سنیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ان کی سائٹ پہ کیا کیا مشکلات آ رہی ہیں. ایسے ہی ایڈمنسٹریٹرز کا جو اپنا کام ہے، ظاہر انہوں نے اپنے اسکول کو ایک اسٹرکچر کو قائم رکھنا ہے، ان کو فیسز بھی چاہیے اور بر وقت چاہیے. بعض والدین تعاون نہیں کرتے ہیں، وہ ہمیشہ سے لیت و لال کا شکار رہتے ہیں. اور بعض ایسے اداروں کو میں جانتا ہوں کہ 6 ماہ 8 ماہ والدین فیسیں ادا نہیں کرتے. تو اسکول کو بھی اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے انہی فیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو دونوں طرف سے اسکولز بھی، اس کی ایڈمنسٹریشن بھی، والدین بھی، بچے بھی، ہماری سوسائٹی بھی، ہر بندہ اگر اپنا کام پورا کرے بر وقت تو اس طرح کے حالات نہیں پیدا ہوں گے. سر میڈیا کی رپورٹنگ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے جو واقعات سامنے آتے ہیں، خواتین کی سوسائڈز، بچوں کی سوسائڈز، اس پہ میڈیا کتنا رسپانسیبل رول اپنا پلے کر سکتا ہے اور رپورٹنگ میں کتنا کیئرفل ہونا چاہیے ان کو؟ میڈیا کا تو اب اتنا ایکسیس ہے کہ آپ کے بیڈ روم تک گھسا ہوا ہے. آپ کی ہر چیز کو، پرسنل چیز کو بھی وہ ڈسکس کر رہا ہے. تو اس طرح کے واقعات دیکھیں، جو بندہ جس نے خودکشی کی ہے، لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے وہ ایک آدمی ہے، ایک آدمی ہے، بالکل، صرف ایک آدمی. جبکہ وہ گھر والوں کی پوری دنیا تھا. اس کا مر جانا اور اس طریقے سے معاشرے کی ناخوشگوار، ناہموار رویوں کا شکار ہو کر ایک آدمی کا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا، یہ بہت افسوسناک ہے. اچھا، جو خودکشی کرنے والا ہے اس پہ مت افسوس کریں، اس پہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں اور ان سے تنبیہ کروائیں، انہیں تنبیہ کریں، ان سے توبہ کروائیں کہ دوبارہ اس طرح کی حرکت نہ ہو. ایک بچے کی آپ مسئلے کو سن ہی نہیں رہے. آپ اپنی پریورٹیز کو سیٹ کریں، اسی کو سمجھائے جا رہے ہیں. جس کو ضرورت ہے ہمدردی کی، جس کو ضرورت ہے چیک اپ کی، جس کو ضرورت ہے دوائی کی، جس کو ضرورت ہے ریسٹ کی، ہم اس کو سمجھاتے جا رہے ہیں. بلکہ والدین اپنے دوستوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ذرا اس بچے کو سمجھائیں. بالکل، جبکہ خود چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم خود نہیں سمجھ رہے. جو ایک بات، اچھا، جو شوق میں نہیں پورا کر سکا ہوں، جو ٹارگٹ زندگی میں نہیں پورا کر سکا، میں ڈاکٹر نہیں بن سکا، میں انجینئر نہیں بن سکا، میں آرمی میں نہیں جا سکا، یہ جو میرے ڈریمز تھے میں وہ نہیں کر سکا ہوں. اب میں نے اپنے بچے کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، اس کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے کہ جو کچھ میں نہیں کر سکا ہوں تم مجھے کر کے دکھاؤ. اس کو دیکھیں وہ کس کیپیسٹی کا بچہ ہے. بالکل، اس کے اپنے شوق کیا ہیں. ذہنی صلاحیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہر بندے کی، ہر بچے کی ذہنی صلاحیت مختلف. بالکل، جو سبلنگز ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کی ایون جو ہے مینٹل لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے. سر یہ بتائیے گا، والدین، اساتذہ اور اسپیشلی حکومت کو فوری طور پر کیا اقدامات کرنے چاہیے ان بڑھتے ہوئے واقعات کو کی روک تھام کے لیے؟ کیا ضروری ہے؟ ہر شعبے میں فوراً سے پہلے اس بات کو فرض کر لیں کہ ہم فیصلہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا رک جائیں. فوراً ریئیکٹ کرنا یہ بہت خطرے کی علامت ہے. ہمارے یہاں برداشت ختم ہے. ٹھیک ہے. اب آپ گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں،
اور کسی نے آپ کا راستہ کاٹ لیا تو ہم فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں. بالکل. کوئی میری بات سے اختلاف کرے تو میں فوراً ریئیکٹ کرتا ہوں. اور یہ ایک دم نہیں ہوا. یہ ایک اور چیز دیکھیے ذرا, اس سے پہلے جو ہمارے کشمیر کے اندر پورے کشمیر کے اندر ایک تحریک چلی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی. جی. اس تحریک سے پہلے ہمارے جتنے بھی اضلاع تھے ان کے اندر ایک خانہ جنگی تھی, خاموش. جی. ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. یعنی راولہ کوٹ والے, میرپور والے, پنچ والے, باغ والے, مظفر آباد والے, یہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ڈفرینسز تھے. اب جب ایک مفادات سب کے ہوئے وہ سارے ایک پیج پہ آئے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایکشن کمیٹی نے اگر کچھ بھی اچیو نہ کیا ہو, یہ اس کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس نے بھمبر سے لے کے تاؤ بٹ تک پوری کشمیری عوام کو, جو برادریوں کے اندر تھے, جو تعصبات کی وجہ سے, زبان کی وجہ سے, مختلف وجوہات کی بنیاد پہ بکھرے ہوئے تھے اور تقسیم شدہ تھے, ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے تھے. بالکل. ایکشن کمیٹی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے ساری برادریوں کو ایک کشمیری بنا دیا, ایک قوم بنا دیا. اسی طریقے سے یہ سارے جتنے بھی ہمارے شعبے ہیں, اگر ہم اپنی ترجیحات کو سیٹ کریں, پرائرٹیز کو سیٹ کریں, بالکل, تو اس کی بنیاد پہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک مہذب قوم بن سکتے ہیں, برداشت کرنے والا معاشرہ بن سکتے ہیں. بالکل. عدم برداشت نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. مسائل کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. سر, سول سوسائٹی کیا رول پلے کر رہی ہے اپنا اس حوالے سے, اور نوجوانوں میں حوصلہ اور رہنمائی کیسے فراہم کریں گے آپ؟ اس طرح کا, چونکہ یہ ایک بڑی الارمنگ پوزیشن ہے. کچھ عرصہ پہلے بھی اسی علاقے میں ایک بچے نے پل سے کود کر خودکشی کر لی. کل بھی یہ واقعہ ہوا, اور یہ وہ بچے ہیں جو کریم تھے. اتنے سمجھدار بچے, اتنے ٹیلنٹڈ بچے, پوزیشن ہولڈر بچے اگر اس طرح کریں گے تو سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا. سول سوسائٹی نے بھی یہ پروگرام بنایا انشاءاللہ کہ ہم اسکول لیول پہ, مسجد لیول پہ, محلے کی سطح پہ, اور ہر تحصیل, ہر گاؤں کے اندر جا کر ہم اس ڈیبیٹ کو شروع کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کے مسائل کو سنیں, لوگوں کے مسائل کو سنیں. دیکھیں, والدین نے بھی ڈائلاگ کو چھوڑ دیا ہوا ہے. میرا ایک مسئلہ ہے, آپ صرف مجھے سمجھاتے جا رہے, میرے مسئلے کو نہیں سن رہے. بچوں کے مسائل ہیں لیکن ان کو سننے کو تیار کوئی نہیں ہے, ان کو سمجھانے کو سارے تیار ہیں. بالکل. لوگوں کے مسائل ہیں لیکن مسائل سننے کو کوئی تیار نہیں ہے, سب سمجھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. تو سول سوسائٹی انشاءاللہ بہت جلد نچلی سطح پہ ایسے پروگرام ترتیب دے رہی ہے جس سے ایک ڈائلاگ کا آغاز ہو, لوگوں کے مسائل سنے جائیں. بعض اوقات مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا, ایک آدمی جو اس کو بہت زیادہ اپنے لیے سمجھ کے اور وہ کسی غلط قدم کو اٹھانے کے لیے. محمود صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. خودکشی کسی ایک شخص کی ناکامی نہیں بلکہ یہ پورے معاشرے کی ایک خاموش چیخ ہے. ہمیں اپنے نوجوانوں کو سمجھانا ہوگا کہ زندگی صرف کامیابی یا نمبروں سے نہیں بلکہ مسلسل امید اور کوشش کا نام ہے. اگر اس مسئلے کو فوری طور پر نہ دیکھا گیا, نہ سمجھا گیا تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.